آپ کے پاس بہت سارے خطوط آئے خوفیوں کی طرف سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، یزید اچھا انسان نہیں ہے، لہذا ہم اس کی بیعت قبول کرنا نہیں چاہتے، آپ یہاں آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو ہے دین کی سرپرستی کیجئے اور ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سب نے سمجھایا، لوگوں نے روکا کہ دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا کہ نہیں، میں جاؤں گا ضرور، اور اسی لیے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات دیکھنے کے لیے آپ نے کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کرو، کیسے حالات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 700 سے زیادہ خط آپ کے پاس خطوط آئے کہ آپ آ جائیے، تو آپ اس بات سے مجبور ہو گئے کہ بھائی مجھے جانا چاہیے۔ جب لوگ اتنا کہہ رہے ہیں، جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے اور دونوں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے پہنچے، وہ آپ کل سن چکے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں سے آپ نے جب حالات دیکھے، مسلم بن عقیل کو اچھا استقبال کیا گیا اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ لیکن دراصل ہوتا یہ ہے، ایک جنگ ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس جنگ میں عبداللہ ابن حبی ایک منافقوں کا سردار تھا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ ارے اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ حماقت ہے، لہذا وہ جو ہے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا۔ اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تجھے جانا ہے تو جا۔ تو منافق جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا گیا اور آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ جب یہ اچھا، اس سے پہلے جو ہے مسلم بن عقیل نے جب وہاں کے حالات دیکھے تو آپ نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور دین کی سرپرستی فرمائیں۔ لہذا آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ لیکن جب قاصد روانہ ہو گیا تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا۔ اب اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا، لوگ جو ہے اونٹوں پہ سفر کر کے جاتے تھے، کافی دن، کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو اس لیے وہ جو بعد میں واقعہ ہوا اس کی خبر آپ نہیں دے سکے، اور آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ پھر آپ کو 3 جگہ روکا گیا، لیکن تیسری جگہ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کہا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ یہی خیمے لگا دیے جائیں۔ پھر آپ نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد اچھا، اس سے پہلے نعمان ابن بشیر جو مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کو بلایا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ جب انہوں نے بلایا اور کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، یزید جو ہے وہ آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں سوچوں گا اس کے بارے میں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حکم ابن مروان جو تھا، یہ اصل میں شروع سے دشمنی رکھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر کر دیا تھا اپنے دور میں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر دوبارہ سے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ وہ نعمان ابن بشیر کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو اس نے کہا کہ ارے تم نے جانے دیا اتنی آسانی سے؟ تو اس نے کہا کہ آسانی سے جانے دیا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو راستے میں ہوں گے، تم پکڑ لاؤ۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور خط لکھ دیا
کہ نعمان ابن بشیر جو ہے وہ ان کے کچھ نہیں کر پائیں گے، ان سے بیعت نہیں لے پائیں گے، لہذا تم کسی اور کو گورنر مقرر کرو۔ اس کے بعد پھر جو ہے عبداللہ ابن زیاد کو کہا، اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں پہنچے ہیں، کربلائی محلہ پہنچے ہیں، اور کربلائی محلہ پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی ہے کہ دیکھو میں پیغمبر کا نواسا ہوں، یہ تم جانتے ہو، تم جس کے قتل کے در پہ ہو، ایسا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دینا نہیں چاہتے تو میں جو ہے واپس لوٹے جاتا ہوں۔ تو ان کی ایک ہی ضد تھی کہ یا تو یزید کو آپ خلیفہ مانے یا پھر آپ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کر سکتا ہوں، لیکن یزید کو خلیفہ اس لیے نہیں مان سکتا کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اس کے اندر کمی ہے، اور وہ جوئے شراب کا عادی تھا، اور بھی بہت سی باتیں اس کے اندر موجود تھی، نمازیں چھوڑتا تھا، نمازوں کا جو ہے وہ پابند نہیں تھا، اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر موجود تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 9 تاریخ کو یعنی 9 محرم کو آپ نے یعنی کہا کہ لڑائی آج نہ کی جائے، مجھے کچھ اللہ کی عبادت کا موقع دیا جائے۔ تو آپ نے 9 تاریخ کی رات کو عبادت کی اللہ کی، اور جتنے بھی لوگ تھے سب سے یہ کہا کہ بھائی جو 72 آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ تھے، ان سے یہ کہا کہ بھئی اگر کوئی جانا چاہے تو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، اپنا نکل جائے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، لیکن آپ نے چراغ گل کرنے کے بعد پھر دوبارہ روشن کیا تو کوئی نہیں گیا، اور یہ کہا کہ حضور آپ جہاں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب زندگی رہے یا نہ رہے۔ خیر اس کے بعد پھر حسین کی لشکر میں تمام لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے، اور ان کی طرف جو ہے وہ ناچ گانے اور تمام خواہشات باتیں شروع، رات بھر انہوں نے شرابوں کے جام چلائے، اور 10ویں محرم کو یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے بچے آخر میں، اور ایک ایک کر کے علی اکبر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ایک جگہ فرماتا ہے شہیدوں کے لیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، فی سبیل اللہ امواتا، ان کو تم بل احیاء عند ربہم یرزقون، ہم ان کو رزق پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ کافروں نے یہ گمان کیا، کافر یہ کہنے لگے ارے کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ان کو تلواریں لگی، تیر لگے، نیزے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو انعام و اکرام سے نوازا تو وہ یہ خواہش کرنے لگے کہ اللہ نے جو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا ہے تو جو ہمارے ساتھی دنیا میں رہ گئے ہیں ان کو خبر ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے عزت دار لوگوں میں شامل کیا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اللہ کی انعام پا کر اتنے خوش ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔